بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، ہمارے ملک کے گلی کوچوں اور در و دیوار پر آپ نے بنگالی بابا اور کالا جادو کے متعلق لکھا ہوا ضرور دیکھا ہوگا، اور کالا جادو کے نام سے تو ضرور ہی واقف ہوں گے۔ لیکن کالا جادو کے علاوہ جادو کی مختلف اقسام ہیں، جس میں قبالہ جادو بھی ہے، لیکن آپ میں سے بہت کم لوگ اس جادو کے بارے میں جانتے ہوں گے۔ جادوؤں کی دنیا قبالہ جادو سب سے زیادہ خطرناک مانا جاتا ہے، جو دنیا کو قابو کرنے اور شہرت اور دولت حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ جادو کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورت الزاریات آیت نمبر 52 میں فرماتے ہیں، اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کے پاس جو پیغمبر آتا وہ اس کو جادوگر یا دیوانہ کہہ دے۔ ہم دور قدیم پر روشنی ڈالیں تو امام ابن قصہ اپنی مشہور کتاب البادیہ النہیہ میں لکھتے ہیں، دمشق شہر کا آغاز کرنے والے ستاروں کے پجاری تھے، اور شہر کی تعمیر کے بعد انہوں نے شہر کے 7 دروازوں پر 7 ستارے بنا دیے تھے۔ قدیم بابل کے لوگ 7 ستاروں کی عبادت کرتے تھے، اور آج بھی علم نجوم کے ماننے والے 7 سیاروں کو اپنے علم کا ذریعہ مانتے ہیں۔ جادوؤں کے معاملے میں بنی اسرائیل سر فہرست رہا ہے۔ سب سے زیادہ جادوؤں سے کام لینے والے اور شیطانی طاقت پر یقین رکھنے والے یہی ایک قوم ہے۔ یہ قوم جب تک فلسطین میں رہی اس وقت تک یہ اس راز سے ناواقف تھی، لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے حکمران بنے تو آپ نے اپنی قوم مصر بلوا لی۔ مصر میں رہتے ہوئے آپ کی قوم نے مصریوں سے کچھ برائیاں اپنائیں، جن میں سر فہرست کالا جادو ہے۔ اس دور میں مصریوں کے کالے جادو کی شہرت عروج پر تھی۔ یہ جادوگر فرعون کے لیے ناقابل یقین کام کیا کرتے تھے۔ یہ جادوگر قبالہ جادو میں بھی ماہر تھے، جس میں اس جادو کے ماہرین شیاطین سے براہ راست مدد لیتے تھے۔ شیطان ان کو کامیابی کے نئے سے نئے گڑ سکھاتا ہے اور ایسی چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے جن کے بارے میں عام انسان ناواقف ہے، اور یہ جادوگر شیطانوں کی مدد سے انتہائی حیرت انگیز قسم کی چیزیں ایجاد کرتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے دماغوں میں قبالہ جادو اس قدر رچ بس گیا تھا کہ جب مصر کے مشہور جادوگر سامری، جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، اس نے سونے کے بے جان بچھڑے کے حلق سے قبالہ جادو کے ذریعے آواز نکلوائی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سونے کے بچھڑے پر ایمان لے آئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ قبالہ جادو نہ صرف جانداروں بلکہ بے جان چیزوں پر بھی اثر کرتا ہے۔ تقریباً یہی حال حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوم کا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے علم اور معجزے کو، جو کہ چرند پرند اور جنات سے بات چیت کو بھی قبالہ جادو کا نام دیا۔ نعوذ باللہ۔ قبالہ کی شروعات اور ابتدا یہودیوں میں ہوئی۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے، جیسے کہ بیت المقدس کی ایک تاریخ ہے جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ بیت المقدس یہودیوں کی بدماشی کی وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر سخت عذاب انسانی وجود میں بھیجے۔ ان پر جو 2 حملے ہوئے، اس میں یہودی بہت بری طرح برباد ہوئے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ جادو کے شوقین تھے، ان کے جادو کرنے کے جو اعمال اور منتر وغیرہ تھے وہ ان سے ضائع ہو گئے۔ وہ اعمال اور منتر کہاں تھے، اس بات کا علم کسی کو نہ تھا، لیکن یہودیوں کی ایک خاص تنظیم تھی جس کا نام تھا نائٹ ٹیمپلرز۔ نائٹ ٹیمپلرز جانتے تھے کہ اعمال و منتر کہاں چھپے ہوئے ہیں۔ انہوں نے بیت المقدس کی کسی نہ کسی بہانے کھدائی کرتے ہوئے انہیں کچھ سرنگیں ملی۔ ان سرنگوں کے اندر سے وہ اعمال اور منتر برآمد ہوئے جن کے ذریعے وہ خطرناک قسم کے جادو کیا کرتے تھے، جس کو آج کے دور میں ہم قبالہ جادو کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ تنظیم 1776 میں نائٹ ٹیمپلر سے ایلومینیات میں تبدیل ہو گئی، اور مزید تھوڑے وقت بعد یہ ایلومینیات سے فری میسن میں تبدیل ہو گئی۔ بہرحال انہوں نے جب بیت المقدس کے اندر سے قبالہ جادو کے اثرات کو نکالا تو پھر یہ اپنے محبوب مشغلے میں مشغول ہو گئے، یعنی جادو ٹونے کے اندر قبالہ جادو کو یہ لوگ اپنا خدا مانتے ہیں۔ فری میسن کی تنظیم کے لوگوں نے ایک زبان میں اس کا نام بالبرا بھی رکھا۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ قبالہ کے ذریعے ان کی دوسری دنیا یعنی شیطانی دنیا سے بآسانی رابطہ ہو جاتا ہے۔ کرولے نامی ایک شخص جس کا بائبل میں بھی ہاتھ ہے، اس نے باقاعدہ کہا تھا کہ میں دوسری دنیا سے رابطے میں ہوں، کوئی مجھ سے بات کرتا ہے۔ اس دور میں لوگوں نے اسے پاگل اور نفسیاتی کہہ کے جھٹلا دیا۔ کرولے نے خود کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ایک اسکیچ بنا کر دیا کہ یہ شیطان میرا ساتھ دیتا ہے۔ اب قبالہ جادو کے نقصانات بھی جان لیتے ہیں کہ قبالہ کے ذریعے پوری دنیا کو مسخر کرنے
کا ارادہ ہے اور کبالہ کے پیچھے شیطان کی ایک زبردست طاقت ہے اور خبیث اور ذلیل قسم کے شیاطین اور جنات ان کی مدد کرتے ہیں۔ کبالہ کے ذریعے اہم شخصیات کو سحر یا گرفت یا آسان الفاظ میں کہیں تو ہپناٹائز کر کے ان کے دماغوں پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ پرانے زمانے میں کبالہ جادو 40 سال کی عمر سے زیادہ لوگوں کو سکھایا جاتا تھا، مگر اب اس جادو کو کم عمر لوگ بھی سیکھ رہے ہیں۔ کبالہ جادو کے مجدد کا نام اسحاق یورا ہے۔ اس کی ایجاد کبالہ جادو پوری دنیا میں پھیل رہا ہے۔ اس کی خانقاہیں تقریباً ہر ملک میں بنا دی گئی ہیں اور رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے یہ جادو خطرناک ثابت ہوگا۔ ایسی ہی مفید معلومات کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو فوری طور پر ملتی رہے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آنے والی نئی ویڈیو تک ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ